دونوں نے ارادہ کیا امتی نبی سے عشق کرے تو نبی اپنے امتی کو کتنا بڑا مقام دیتا ہے، اس بات کو اس روایت سے سمجھیے۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا 10واں سال آیا، مولا علی سے مشورہ کیا، کہا اویس نہیں ملا، 10 سال ہو گئے ڈھونڈتے ہوئے نہیں ملا۔ صدیق اکبر نے تلاش کیا، میں نے بھی تلاش کیا، مکے میں دیکھا، مدینے میں دیکھا، اور فاروق اعظم کی تلاش کا عالم یہ تھا جب بھی حج کا مہینہ آتا فاروق اعظم مدینے سے مکہ جا کر وہاں پر خطبہ دیتے اور آخر میں اعلان کرتے، اے یمن سے آنے والوں، کیا تمہارے قافلے میں کہ اویس نام کا ہے؟ تلاش کرتے تھے کیونکہ سینے میں اویس کے عشق کی آگ لگی ہوئی تھی، مگر یمن والے جواب دیتے نہیں آیا۔ تو 10ویں سال مولا علی کو ساتھ لیا اور یمن کی طرف سفر کیا۔ جب یہ دونوں جانے لگے تو ایک اور بھی عاشق صادق ہے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ انہوں نے کہا نہیں آپ یہاں پر رہیں، کہا نہیں میں بھی اس عاشق کو دیکھنا چاہتا ہوں جس کا تذکرہ حضور فرماتے تھے۔ بلال بھی عاشق رسول ہے، بلال حبشی اویس قرنی سے لاکھوں کروڑوں درجے افضل والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بلال حبشی غلام تھا لیکن حضور کا عاشق تھا، لیکن صحابی رسول تھا۔ اویس بھی عاشق رسول کے بڑے کمال کا مرتبہ رکھتا ہے مگر صحابی نہیں، تابعی ہے، اس لیے اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال حبشی کی قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بلال حبشی کی غلامی کے باوجود بھی صحابی کے مرتبے نے اس مقام پر پہنچا دیا جہاں اویس پہنچ ہی نہیں سکتا۔ مگر عشق رسول کو مرتبہ الگ ہے، عشق رسول انسان کو بڑے اعلیٰ مرتبے پر پہنچاتا ہے۔ بلال حبشی اگرچہ اویس قرنی سے افضل والا ہے مگر آج تڑپ کر کہنے لگا مجھے بھی ساتھ لے چلیے، میں بھی اس عاشق کو دیکھنا چاہتا ہوں جس کے عشق پر آقا بھی ناز فرمایا کرتے تھے۔ مولا نے فرمایا چلو تم بھی ساتھ چلو۔ دونوں نے سفر کیا، المختصر سفر کرتے 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 یمن پہنچے، وہاں پر قرن پہنچے، تلاش کیا، قرن میں آئے، پھر قرن میں بھی پوچھا علاقہ مراد آباد کون سا ہے، وہاں پوچھے، لوگوں سے معلومات کی اویس نام کا کوئی شخص، لوگوں نے کہا ہاں ہے ایک اویس نام کا شخص، کہا اس سے ملاقات کرنی ہے، کہا وہ تو پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، مستانہ ہے، جب سے اس کی والدہ کا انتقال ہوا کسی نے اس کو شہر میں دیکھا ہی نہیں، وہ تو رہتا ہی جنگلات کے اندر ہے۔ آپ نے فرمایا وہ تمہاری نظر میں جو بھی ہو مجھے اس سے ملنا ہے، کہا جنگلات میں رہتا ہے، یہاں شہر میں کسی نے نہیں دیکھا، راستہ بتایا، فاروق اعظم مولا مشکل کشا کو لے کر چلے، بلال حبشی کو آگے دوڑایا، جاؤ آگے تلاش کرو، کہیں سے نظر آئے تو ہمیں بتاؤ۔ تلاش کرتے 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 مغرب عصر کا وقت ہوا، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پہاڑ پر چڑھے، فاروق اعظم نے فرمایا پہاڑ پہ چڑھو، دیکھو کوئی نظر آ رہا ہے، ہو سکتا ہے مغرب سے پہلے ورنہ تاریکی ہو جائے گی، پھر ہمیں ٹھہرنا پڑے گا، تلاش کرو۔ بلال حبشی پہاڑ پہ چڑھے، دور سے دیکھا تو بکریوں کا ایک ریوڑ آ رہا ہے، کہا آواز دی، کہا فاروق اعظم ایک ریوڑ نظر آیا، فاروق اعظم نے فرمایا نیچے اترو، اس کی طرف دوڑو دیکھو کون ہے۔ بلال حبشی نیچے اترے اور اس بکریوں کے ریوڑ کی طرف دوڑے، جب قریب گئے تو ریوڑ ایک جگہ پہ ٹھہرا ہوا ہے اور ایک اللہ کا نیک بندہ اپنے رب کی نماز پڑھ رہا ہے، عصر کی نماز اویس جنگلات میں ادا کر رہے گئے، اور کمال یہ ہے کہ ان بکریوں کے ریوڑ کی رکھوالی جنگل کے بھیڑیے اور درندے کر رہے ہیں۔ وہ جنگل کے درندے بھیڑیے جن کا کام بکریوں کو پھاڑنا، چیرنا، کھانا، جن کا رزق، جن کی خوراک بھی اللہ نے بکریوں کو بنایا ہے، مگر اویس قرنی کی بکریوں کے ریوڑ کی رکھوالی جنگل کے بھیڑیے کر رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ فرمایا اس لیے جب انسان اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دیتا ہے تو اللہ کریم پھر ساری کائنات اس انسان کی مٹھی میں دے دیتا ہے، پھر جانور، حیوان، نباتات، جمادات یہ سب اس کے ہاتھ میں آ جاتے، تابع ہو جاتے ہیں۔ یہ تینوں وہاں پہنچے، اویس قرنی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز عصر سے فارغ ہوئے، سلام پھیرا، فاروق اعظم آگے بڑھے، آگے بڑھ کر سلام کیا، اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہلکی سی آواز میں سلام کا جواب دیا اور چہرے کو پھیر لیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب جو سمجھے لفٹ نہیں کرائے، کیوں؟ وہ غرق تھا اللہ کی محبت میں، اور نماز کے بعد اس کے ذکر و اذکار، دعا، اپنے ایک انداز تھا، توجہ نہ کی،
تو مولا مشکل کشا آگے بڑھے، کہا بے نیازی سے بات کرنے والے، سلام کے جواب دینے والے، جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ امیر المومنین فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ اور جب نام سنا نا تو فوراً اب متوجہ ہوا اور سلام کا جواب دیا، بلند آواز سے جواب دیا اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ جواب دیا۔ فاروق اعظم نے پوچھا مسمک، تمہارا نام کیا ہے؟ کہا انا راعی، میں چرواہا ہوں۔ کہا نہیں، اپنا اصلی نام بتاؤ۔ کہا انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ نام اویس ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ اویس نے جھوٹ بولا؟ نہیں، یہ بھی سچ تھا۔ انا راعی، میں چرواہا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اپنا اصلی نام بتاؤ۔ اس نے کہا انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ چرواہا کہا، یہ بھی ٹھیک تھا کیونکہ بکریاں چراتے تھے۔ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہا، یہ بھی جھوٹ نہیں، یہ بھی سچ تھا کیونکہ ہر انسان اللہ کا بندہ ہے۔ نام بعد میں ہے، اللہ کا بندہ پہلے۔ وجہ کیا لکھی؟ علامہ عبدالرؤف مناوی کہتے ہیں اویس نے نام کیوں نہیں بتایا؟ کہا اس لیے کہ اویس کی ساری زندگی کا عمل یہ تھا کہ اویس اپنے آپ کو دنیا سے چھپاتا تھا۔ ساری دنیا یہ چاہتی ہے ہم اپنے آپ کو چھاپیں، ہم کوئی نیک عمل کرے تو دنیا میں جانے پہچانے، دنیا میں ہماری واہ واہ، ہماری نیک نامی ہو۔ مگر اویس کہتا تھا نہیں، میں دنیا میں جو بھی عمل کروں تو میرے رب کے علاوہ میرے اس عمل کو کوئی بھی جان نہ پہچانے، کوئی بھی جان بھی نہ سکے، پہچان بھی نہ سکے، چھپاتا تھا اپنے آپ کو۔ مولا مشکل کشا کی طرف فاروق اعظم متوجہ ہو، کہا یہ تو رائی اپنے آپ کو عبداللہ بتا رہا ہے۔ فاروق مولا مشکل کشا نے عرض کیا آپ پیچھے ہٹے، مجھے اس سے بات کرنے دیں۔ اگر یہ ولی ہے تو میں ولیوں کا شہنشاہ ہوں، میری ولایت کی مہر کے بغیر تو اللہ کسی کو ولایت نہیں دیتا، اللہ نے اس کو بڑا مقام و مرتبہ دیا ہے، آپ پیچھے ہٹے، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ مولا مشکل کشا آ گیا ہے اور فرمایا مسمک الذی سمت بہ امک، اپنا نام چھپانے والے اپنا وہ نام بتا جو تیری ولادت کے وقت تیری ماں نے رکھا تھا۔ سوال ہی ایسا کیا کہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نام بتانے کے سوا کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ اب کیا عبداللہ کہتا، کیا اپنے آپ کو چرواہا کہتا؟ فرمایا نہیں، الذی سمت بہ امک، اپنا وہ نام بتا، مجھے بھی پتا ہے تو عبداللہ ہے، مجھے بھی پتا ہے تو چرواہا ہے، مجھے بھی پتا ہے تو بہت بڑا دیوانہ ہے، مگر اپنا وہ نام بتا جو نام تیری ماں نے تیری ولادت کے وقت رکھا۔ اب رو پڑا اور کہا علی آپ نے مجھے رسوا کر دیا۔ ساری زندگی اویس نے اپنے نام کو بھی چھپایا، ذات کو بھی چھپایا، اعمال کو بھی چھپایا، مگر آپ نے سوال ہی ایسا کر دیا کہ مجھے اب اپنے آپ کو آپ کے سامنے ظاہر کرنا پڑا۔ کہا نام اویس ہے، کہا باپ کا نام، کہا عامر، کہاں رہتے ہیں؟ یمن میں، قبیلہ قرن، علاقہ مراد آباد۔ کہا نشانیاں دیکھی تو وہی نشانیاں، تھوڑی سینے پہ لگی ہوئی، سر جھکا ہوا، آنکھیں جھکی ہوئی، 4 نشانیاں۔ نماز پڑھ رہا ہوگا، عصر کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ 5ویں نشانی، کہا بائیں ہاتھ پہ داغ کا دھبا ہوگا۔ مولا مشکل کشا آگے بڑھے، کہا اپنا بائیں ہاتھ دکھاؤ۔ کہا حضور آپ کیا کریں گے؟ کہا دکھاؤ۔ تو انہوں نے آگے ہاتھ بڑھایا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے دیکھا جب مولا اویس نے اپنا آگے ہاتھ بڑھایا تو مولا مشکل کشا نے ان کی چادر کو ہٹا کر جب داغ کو دیکھا تو فوراً چوم کر آنکھوں سے لگایا۔ یہ ہے عشق رسول کا مرتبہ، انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ مولا مشکل کشا کروڑوں درجے افضل اویس سے، فاروق اعظم کروڑوں درجے افضل والا، بلال حبشی کروڑوں درجے سے افضل والا، مگر اتنی پاکیزہ ہستیاں ہو کر بھی اویس کے اس داغ کو چوم رکھے گئے۔ مولا مشکل کشا نے چوما، بلال حبشی نے چوما، فاروق اعظم آگے بڑھے انہوں نے چوما اور کہا اویس تو کتنا خوش نصیب ہے کہ اس داغ کی وجہ بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے بیان فرما دی ہے۔ تو وہ ہے کہ ہم حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر حضور کا دیدار کر کے حضور کے ملفوظات سن کر اپنی قسمت پہ ناز کرتے تھے، مگر تو وہ ہے کہ میرے آقا منبر رسول پر بیٹھ کر تیری ذات پہ ناز کیا کرتے تھے۔ اب اس سے وقت اختتام